اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، یعنی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کا ستون اور کھمبا ہیں اور اسلام کی بنیاد اور چھت اسی پر قائم ہے۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں یعنی ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام کی عمارت اسی پر قائم ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارکان اسلام قرار دیا، یعنی اسلام کا 5 کھمبا۔ امام احمد و امام ترمذی و ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور وہ عمل ارشاد ہو کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا لے، یعنی صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں آپ جس پر ہم عمل کریں تو جنت میں داخل ہوں مرنے کے بعد اور جہنم سے بچ جائیں۔ اس دور میں لوگوں کو آخرت کی اتنی پرواہ ہوتی تھی، مسئلہ پوچھتے تھے تو آخرت کے بارے میں پوچھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا 4 روزہ ہے اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اور نماز قائم رکھو، یعنی پابندی سے نماز پڑھتے رہو، اور زکوٰۃ دو، یعنی جو اس کے شرائط ہیں کہ ہر سال جو مالک نصاب ہے اپنے سونا چاندی پیسہ وغیرہ کو جوڑ کر 40واں حصہ نکال دے، اور رمضان کا روزہ رکھ، یعنی سال میں 1 مہینہ جو رمضان مبارک کا آتا ہے 29 کا اگر چاند ہے تو 29 دن کا روزہ، 30 کا ہے تو 30 دن، 1 مہینہ روزہ رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ بیت اللہ کے حج میں بھی یہی شرط ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، اس کے بعد اتنا پیسہ ہو کہ آنے جانے کا خرچ وہ برداشت کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے، اور جو غریب ہے زیادہ راہ اس پر سفر خرچ اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر حج فرض بھی نہیں۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون یعنی اسلام کا کھمبا نماز ہے، یعنی اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت معاذ نے عرض کی کہ حضور ہمیں ایسا عمل بتائیں جس کو ہم کریں تو جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل بتایا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرا عمل بتایا کہ آپ زکوٰۃ دیں، تیسرا یہ کہ رمضان کو روزہ رکھیں، اور چوتھا یہ کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ اور حضور نے فرمایا کہ نماز ایمان کا کھمبا ہے، یعنی ارکان اسلام جن کو بولتے ہیں 5، ان چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ باقی چیزیں انہی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ سوال کیا گیا اس وقت باقی چیزیں فرض واجب نہ رہی ہوں، بعد میں فرض واجب ہوئی ہوں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حدیث شریف میں نماز کی پابندی کا حکم دیا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ نماز قائم کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس لیے مومن جو ہے اس پر نماز 5 وقت کی پڑھنا فرض ہے، باقی اوقات میں وہ نفلی نماز پڑھے تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، مگر 5 وقت کی نماز یہ آدمی پر فرض ہے، اس کو بہرحال پڑھنا پڑے گا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں
اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں۔ یعنی جو ہے تو ایک نماز، جیسے فجر میں کوئی نماز پڑھا اور اس کے بعد پھر ظہر میں نماز پڑھا، تو فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ چھوٹے موٹے ہوئے ہیں اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ یہ نماز کی برکت اور نماز کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہے، کیونکہ آگے حدیث شریف میں ہے کہ جب کہ کبائر سے بچا جائے، یعنی گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہیں، جیسے چوری، ڈکیتی، زنا، جوا، شراب، یہ بڑے گناہ ہیں جن کو سب جانتے ہیں، تو ان گناہ سے، ان گناہوں کو کرنے کے بعد جب تک سچی توبہ نہ کرے تب تک صرف نماز پڑھنے سے یہ گناہ معاف نہ ہوں گے۔ نماز تو اپنی جگہ فرض ہی ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس پر توبہ بھی فرض ہے۔ لیکن گناہ صغیرہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے۔ بچنا ان سے بھی لازم ہے، لیکن بچنے کے باوجود آدمی سے کبھی کبھار چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں نماز کی برکت سے۔ باقی بڑے گناہ اگر ہوں گے تو اس میں توبہ کرنا پڑے گا۔ اور صحیحین میں، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو کسی کے دروازہ پر نہر ہو اور اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہ جائے گا؟ حضور نے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر، اس کے دروازے سے ہو کر ندی جا رہی ہو، نہر جا رہی ہو، اور وہ روزانہ وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کیا کرے تو کیا اس کے بدن پہ میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور نہیں، روزانہ اگر کوئی 1 مرتبہ نہائے تو اس کا بدن صاف ستھرا رہتا ہے، تو 5 مرتبہ روزانہ نہائے تو میل کچیل کہاں سے رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نماز کی ہے، یہی مثال 5 نماز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں تو اللہ تعالیٰ مٹا کر درجے بلند کرتا ہے، کہ جس طرح روزانہ آدمی 24 گھنٹہ میں 5 مرتبہ نہائے تو بدن بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، اسی طرح انسان بڑے گناہوں سے بچے اور 5 وقت کی نماز ادا کرے تو اس کا بدن گناہوں سے صاف ستھرا رہے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ امام بخاری، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، یعنی ان سے ایک گناہ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں جو ہے یہ تھا صحابہ کے دور میں، اگر کسی سے گناہ ہو جاتا تھا اس کو چھپاتے نہیں تھے۔ گناہ کبھی ہوتا ہے ایسا، آدمی جو ہے تو نفس غالب ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم نہ کریں، مگر پھر بھی کسی دباؤ میں، کسی لحاظ میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کا دل اتنا افسوس کرتا تھا کہ ہم سے گناہ ہو گیا، اب ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اب ہم اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے، میدان محشر میں کیسے حساب دیں گے۔ ایک گناہ پر اتنا ان کو افسوس ہوتا تھا کہ وہ گناہ کو خود جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور پیش کر کے پوچھتے تھے کہ حضور ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ اس گناہ کی کیا سزا ہے، اور اس گناہ کی جو سزا ہو حضور ہم کو آپ دنیا ہی میں دے دیں، کیونکہ دنیا کی سزا ہم برداشت کر لیں گے، آخرت کی سزا ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جہنم جس کی بات قرآن و حدیث میں کی گئی ہے، تو جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر جہنم سے سورج سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، سوئی میں جو سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے برابر اگر جہنم سے دنیا کی طرف سوراخ کر دیا جائے تو جہنم کی آگ کی تیزی اور لپٹ سے پوری دنیا جل کے خاک ہو جائے، اتنی تیز جہنم کی آگ ہے۔ اور پھر کبھی زمین پہ سبزہ نہ اگے، زمین ایسا دنیا بھسم ہو جائے، اتنی تیز آگ ہے۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے اور اس پر ان کو یقین کامل تھا، اس لیے وہ جب دنیا میں گناہ سے بچتے تھے اور گناہ اگر کسی وجہ سے ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں
جا کے فرماتے تھے، عرض کرتے تھے کہ حضور اس کا جو کفارہ ہو، اس کی جو سزا ہو، آپ دنیا میں ہمیں دے دیں اور تاکہ ہم آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ زنا میں 4 گواہ شریعت نے رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی زنا کرے گا 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہوں گے، اس لیے جو ہے تو زنا شرعی طور پر ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر ایک صاحب سے زنا سرزد ہو گیا، اور زنا کے بعد ان کو اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ وہ بارگاہ رسالت میں خود حاضر ہوئے اور حضور سے عرض کی کہ حضور میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ طہرنی، حضور آپ مجھے پاک فرما دیں۔ معلوم ہے حضور جسے پاک کر دیتے ہیں خدا بھی اسے پاک کر دیتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے بارگاہ رسالت میں، ورنہ وہ اپنے اکیلے گھر میں بیٹھ کے کہتے اللہ مجھے پاک کر دے، اللہ مجھے، وہ جانتے تھے کہ جب تک یہ پاک نہ کریں گے خدا پاک نہیں کرے گا۔ اور جا کے بارگاہ رسالت مرضی کی طہرنی یا رسول اللہ طہرنی، حضور ہمیں پاک فرما دے۔ حضور نے منہ پھیر لیا، فرمایا افسوس ہے تم پر، نہیں توبہ کر لو، کیوں اقرار کر رہے ہو؟ تو پھر دوسری طرف جا کے کہا طہرنی یا رسول اللہ طہرنی، حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو پاک فرما دیں۔ پھر حضور نے منہ پھیر لیا، فرمایا ویلک، تو اس پر افسوس ہے۔ اور پھر چونکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، اور یا تو وہ حاکم کے پاس 4 مرتبہ اقرار کرے تب زنا ثابت ہوگا، تو 4 مرتبہ حضور نے منہ پھیرا، چاروں بار انہوں نے اقرار کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور دنیا میں جو سزا اس کی ہو وہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو برداشت کر لیں گے، کیونکہ آخرت کی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آخرت کی سزا بہت سخت ہے، چونکہ وہ شادی شدہ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ 4 بار اقرار ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب انہیں سنگسار کر دیا گیا وہ اسی میں شہید ہو گئے، اور یہ اتنا بھیانک واقعہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر سناٹا چھا گیا، اتنا لوگوں پہ دہشت طاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تو بالکل خاموشی طاری رہتی، کوئی کچھ نہ بولتا، تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 2-3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ جس کو سنسار کیا گیا تھا اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کتے کی موت مارا گیا، اس کو سنسار کیا گیا۔ سنسار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حاکم اسلام کی طرف سے اتنی دیر تک پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے۔ تو کچھ لوگوں کی زبان سے نکل گیا، انہوں نے جو ہے ایسی غلطی کیا کہ وہ تو کتے کی موت مرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام مائز تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ مائز کے بارے میں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، مائز کتے کی موت نہیں مرا، وہ تو جنت کی نہروں میں تیر رہا ہے، وہ تو جنت کی نہروں میں تیر رہا ہے۔ اور مائز کتے کی موت نہیں مرا، مائز تو ایسی سچی توبہ کیا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو 10 جہنمیوں پہ بانٹ دیا جائے تو 10 جنتی ہو جائیں۔ آپ غور کریں کس قدر لوگوں کے اندر غیرت ایمانی تھی کہ اپنے سے اپنے گناہ کو بتاتے حاکم اسلام کے پاس، اور حاکم اسلام کہتا ارے توبہ کر لو، اس کے بعد بھی کہتے نہیں حضور ہم کو دنیا میں سزا چاہیے، اس کی شریعت جو سزا دینا چاہتی دے دے تاکہ یہ سزا آخرت کی سزا کا کفارہ بن جائے۔ اور اس کے بعد یہ مردوں کا یہ عالم تھا، عورتوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایک عورت ایک بار حاضر ہوئی، کیونکہ زنا اور شراب یہ 2 چیزیں عرب میں بہت زیادہ عام تھی، ان کو کرنے میں لوگ عیب ہی نہیں سمجھتے تھے، اور جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو اس کو ایک بیگ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ گاڑی جب اسپیڈ پکڑ لے تو ایک بیگ بریک مارنے میں پلٹ جائے گی، دھیرے دھیرے بریک ماری جائے گی۔
یہ ایسی اسپیڈ پکڑے ہوئے تھے کہ اس کے قابو کرنے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت کی برکت ہے، ورنہ عرب میں ایسی چیز کہ زنا کو تو فیشن سمجھتے تھے لوگ، اور اسی جہالت کی طرف اب اس دور میں لوگ جا رہے ہیں کہ آج بھی کتنے ایسے یورپ وغیرہ میں چلے جائیے آپ دیکھیے کہ زنا کو عیب نہیں فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ جو زنا نہیں کرتا تھا اس کو بزدل لوگ کہتے تھے، اور جو جتنا زیادہ زنا کرے اور جتنا زیادہ عورتوں پر عاشق ہو اتنا ہی بڑا اس کو مجاہد و بہادر سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمانہ تھا، ایسے زمانے میں ہمارے حضور تشریف لائے اور دنیا سے تمام گندگیوں کو نکال کے پھینک دیا۔ تو ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی، اور اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا شیرخوار۔ عرض کی کہ حضور میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ جو تیری گود میں ہے جب یہ روٹی کھانے لگے تب آنا، کیونکہ اگر اس عورت کو سنسار کر دیا جاتا ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ بچہ جو ہے ظاہر سی بات ہے بے قصور ہے، اس لیے یہ جب روٹی کھانے لگے تب جو ہے تم آنا۔ اس کے بعد اب دیکھیے اس نے انتظار کیا، اور اس کے بعد جب وہ بچہ روٹی کھانے لگی تو اس کو لے کے آئی، اور اس کو پتہ ہے کہ ہمیں سنسار کیا جائے گا، شریعت کی یہ سزا ہے کہ شادی شدہ زنا کرے اسے اتنی دیر تک پتھر مارے کہ مر جائے، مگر اسے اس بات کا یقین تھا کہ یہ سزا ہمارے لیے برداشت کے لائق ہے، آخرت والی سزا ہم برداشت نہیں کر پائیں۔ آپ غور کریں کہ اس دور کی عورتوں کا ایمان اتنا پکا تھا کہ گناہ ہوتا نہیں تھا، اگر ہو جائے تو ان کی سزا اپنے سے بتا کے دنیا میں جاری کرواتے تھے، مرد بھی عورت بھی۔ اور وہ جب عورت آئی تو ثبوت کے لیے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی دیے ہوئے تھی، اور وہ بچہ روٹی کو کاٹ کاٹ کے منہ سے کھا رہا تھا۔ اور حضور دیکھیے یہ روٹی کھانے لگا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، آپ مجھے جو دنیا میں سزا ہو دے کے مجھے پاک کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور مجھے پاک کر دیں، حضور مجھے پاک کر دیں، میں آخرت کی سزا سے پہلے دنیا کی سزا چاہتی ہوں تاکہ یہ سزا وہاں کی کفارہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کروایا، اور اس کے بارے میں اس عورت کے بارے میں بھی جب کچھ لوگوں نے کچھ الٹا سیدھا بولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کہ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے اور ایسے دل سے اس نے توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو اگر مدینہ کے یعنی مدینہ جو حرم ہے، حرم میں رہنے والے 10 جہنمیوں پہ بانٹ دیا جائے تو 10 جنتی ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ سچی توبہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس دور کی طرح نہیں کہ جیسے اس دور میں جو چاہیں کریں، اور اگر کوئی کچھ نہ بولے تو کرتے رہیں، اور اگر ٹوک ٹاک ہو بائیکاٹ ہو جائے اچھا چلو میں توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب بائیکاٹ ختم ہو گیا پھر وہی گناہ۔ یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ توبہ اسے کہتے ہیں جیسی توبہ وہ لوگ کرتے تھے، ایسی سچی جو توبہ کہ اگر توبہ کے لیے جان چلی جائے تو جان دے دیتے تھے مگر آخرت میں پاک ہو جاتے تھے۔ یہ ہے۔ تو ایک صاحب نے گناہ صادر ہوا تو حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ اس پر مجھے آپ پاک کر دیں، تو ان کے عرضی پر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ رات اور دن کے یعنی اقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین، نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصہ میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ نماز ایسی نعمت ہے کہ نماز کی برکت سے آدمی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر گناہ نہ چاہتے ہوئے کبھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے نماز کی 5 وقت ہر مومن مرد عورت پر نماز فرض ہے، اور نماز کی پابندی کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت ادا فرمائے۔